السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ سن رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے پاکستان سے بالواسطہ انڈائریکٹ مذاکرات اور ان پر پاکستان میں ہونے والا رد عمل۔ دوستو، جون کے شروع میں ایک قبائلی جرگہ افغانستان کے دارالحکومت کابل گیا اور اس نے تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں سے مذاکرات کیے۔ اس جرگے میں مالاکنڈ ڈویژن کے قبائلی رہنما اور وزیرستان سے محسود قبیلے کے سرکردہ افراد شامل تھے۔ ان مذاکرات کا بظاہر مقصد پاکستانی طالبان یعنی TTP کے ساتھ کسی ایسے سمجھوتے پر پہنچنا تھا جس سے یہ مسلح شدت پسند تنظیم ہتھیار پھینک کر پاکستان حکومت کے ساتھ پرامن سمجھوتے کے لیے تیار ہو جائے۔ تاہم پاکستان میں موجود قوم پرست پشتون سیاسی جماعتوں نے ان مذاکرات پر سوالات اٹھائے ہیں، حتیٰ کہ مذہبی سیاسی جماعت اسلامی نے بھی ان مذاکرات کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے سینٹ میں اظہار خیال کیا اور پوچھا کہ حکومت بتائے کہ مذاکرات کے لیے جانے والا جرگہ کس نے بنایا، اس جرگے کی سربراہی کون کر رہا ہے، اس جرگے کا مینڈیٹ کیا ہے، اس جرگے نے TTP کو جو شرائط پیش کیں وہ کیا تھیں۔ دوسری طرف وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی ان مذاکرات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اس معاملے پر بات چیت کا بہترین فورم پارلیمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی اس معاملے کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لائے گی۔ بلاول بھٹو نے کابل میں حکمران افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یعنی TTP کے تعلقات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کابل میں TTP سے مذاکرات میں خود پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابقہ قبائلی علاقے کے 2 ارکان قومی اسمبلی بھی شامل تھے۔ اس میں ضلع کرم سے پیپلز پارٹی کے MNA ساجد حسین توری بھی تھے۔ باجوڑ ضلع سے پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی اخندزادہ چٹان جرگے میں شریک تھے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ پشاور میں پاک فوج کے کور کمانڈر فیض حمید نے یہ جرگہ تشکیل دیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے اس معاملے کو پارلیمان میں اٹھانے کے لیے اور دیگر جماعتوں سے رابطے کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان فرحت اللہ بابر نے میڈیا کو بتایا کہ ان کا اس موضوع پر یعنی طالبان سے مذاکرات پر مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے رابطہ ہو چکا ہے۔ قبائلی جرگے اور TTP کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی بعض اہم تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ اس جرگے کے رابطہ کار بیرسٹر محمد علی سیف ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ہیں۔ بیرسٹر سیف نے میڈیا کو بتایا کہ TTP سے جن امور پر بات چیت ہوئی ان میں TTP کے کارکنوں اور جنگجوؤں کی پاکستان میں ان کے رہائشی علاقوں میں واپسی کا معاملہ بھی شامل تھا اور یہ بات بھی کہ ان کو کیسے تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ ماضی کے واقعات کے باعث خاصی تلخیاں موجود ہیں۔ بیرسٹر سیف نے میڈیا کو بتایا کہ TTP کے رہنما اس بات پر مصر ہیں کہ سابقہ فاٹا کی قبائلی حیثیت کو بحال کیا جائے اور اس کا خیبر پختونخوا میں انضمام ختم کیا جائے۔ TTP کے لیڈروں نے کہا کہ یہ ان کی سرخ لکیر ہے، یعنی اس سے کم وہ کسی بات پر صلح کے لیے راضی نہیں ہوں گے اور اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تاہم قبائلی جرگے نے اس معاملے پر ان سے 3 ماہ کا وقت مانگا تاکہ اس مطالبے پر پاکستان کے اندر سوچ و بچار اور مشاورت کی جا سکے۔ قبائلی جرگے نے طالبان کو یہ بھی بتایا کہ قبائلی علاقوں کو ضم کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے آئین میں ترمیم کی تھی اور قبائلی عوام کی اکثریت بھی اس انضمام سے خوش ہے۔ قبائلی جرگے نے TTP سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ اپنی تنظیم کا نام تبدیل کر دیں، کیونکہ پاکستان میں اسے قانون کی روح سے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے۔ TTP نے
اس معاملے پر غور کرنے کا وعدہ کیا۔ قبائلی جرگے اور ٹی ٹی پی کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا، صرف دونوں فریقوں نے اپنا اپنا موقف ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا۔ البتہ ایک چیز پر اتفاق ہوا کہ دونوں کے درمیان فائر بندی رہے گی، وہ بھی اس شرط پر کہ اس دوران میں کوئی فریق دوسرے فریق پر بڑا حملہ نہ کرے۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے یہ بات چیت کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دیے، لیکن انہوں نے پاکستانی طالبان یعنی ٹی ٹی پی کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستانی طالبان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان دونوں نے امریکہ کے خلاف مشترکہ جد و جہد کی ہے۔ ان کے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ اصل فیصلہ ٹی ٹی پی کے لیڈروں نے کرنا ہے۔ حقانی کا یہ بیان بہت اہم ہے۔ اس سے یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں الگ الگ ہیں۔ اس سے پہلے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی پارلیمان کو بریفنگ میں بتا چکے ہیں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ٹی ٹی پی کے تمام ارکان نے افغان طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے 4000 مسلح کارکنوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے، انہیں تحفظ فراہم کیا ہے، لیکن جب پاکستانی ریاست سے امن معاہدے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ٹی ٹی پی کے مسلح کارکن افغانستان میں اپنے کیمپوں سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں افغان طالبان نے کابل میں حکومت سنبھال لی تھی۔ اس وقت سے ٹی ٹی پی زیادہ مضبوط اور سرگرم ہو گئی ہے، اس کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اس کے اچانک حملوں میں اس وقت سے اب تک 150 پاکستانی فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں۔ جب ٹی ٹی پی کے حملے زیادہ بڑھے تو اس سال کے شروع میں پاکستانی فورسز نے خوست اور کنڑ میں ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی، اس میں 50 افراد مارے گئے۔ افغان طالبان نے ان حملوں پر کابل میں ہمارے سفیر کو طلب کیا، ان سے احتجاج کیا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کو انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارے صبر کو نہ آزمائے۔ آپ ہمدردی دیکھیں ان کی۔ گویا افغان طالبان کی جانب سے ٹی ٹی پی کو مکمل سپورٹ حاصل ہے، یعنی یہ بات تو پوری طرح سچ نہ ہوئی کہ ٹی ٹی پی کو صدر اشرف غنی کی سابق حکومت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا، یا صرف انڈیا ان کی مدد کر رہا تھا۔ ان کی مدد تو موجودہ افغان طالبان حکومت بھی کر رہی ہے، انہیں مکمل تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدر اشرف غنی کی حکومت جانے کے بعد ٹی ٹی پی کے پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تنظیم کو اب افغانستان میں امریکہ کے ڈرون حملوں کا بھی ڈر نہیں، نہ کابل کی فورسز کا خوف ہے۔ افغان طالبان نے جیلوں میں قید ٹی ٹی پی کے تمام کارکنوں کو رہا کر دیا ہے۔ سراج الدین حقانی گروپ کی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستانی ریاست ٹی ٹی پی کے ساتھ امن معاہدہ کر لے اور اس کے 4000 جنگجو پاکستان کے قبائلی اضلاع میں واپس آ کر آباد ہو جائیں۔ اس عمل سے حقانی گروپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی، کیونکہ طالبان کے اندر ان کے مخالف دھڑے موجود ہیں۔ ٹی ٹی پی اگر پاکستان کے سابقہ فاٹا میں یعنی قبائلی اضلاع میں اپنی عملداری قائم کر لے تو وہ حقانی گروپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ دوسری طرف وزیرستان کا گل بہادر گروپ ہے، وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر خوش نہیں، وہ چاہتا ہے کہ پاکستانی ریاست ان سے معاملات طے کرے۔ یہ بات تو صاف نظر آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لیڈرز قبائلی اضلاع اور مالا کنڈ میں مکمل عملداری چاہتے ہیں، اپنی حکومت چاہتے ہیں، اس سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان علاقوں کو مرکز اور بنیاد بنا کر اپنی طاقت میں اضافہ کیا جائے
اور پھر پورے پاکستان پر قبضہ کیا جائے۔ جس طرح افغان طالبان جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح پاکستانی طالبان جمہوریت کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اسلامی جمہوری آئین کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر وقتی طور پر دکھاوے کی خاطر وہ کوئی سمجھوتا کر بھی لیں تو اس پر قائم نہیں رہیں گے اور اپنے اصل ایجنڈے کو فروغ دیتے رہیں گے، اپنے کارکنوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ ٹی ٹی پی کے پاکستان کی کالعدم فرقہ وارانہ تنظیموں سے بھی گہرے تعلقات ہیں۔ ان کے مسلح کارکن ہتھیار نہیں پھینکیں گے بلکہ داعش اور القاعدہ کے نام سے سرگرم عمل رہیں گے۔ پاکستان حکومت اگر سابقہ فاٹا اور مالا کنڈ کو ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیتی ہے تو پاکستانی ریاست کمزور ہوگی۔ شاید وقتی امن قائم ہو جائے لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کے افواج نے 15 سال تک ہزاروں جوانوں کی قربانیاں دے کر مسلح گروپوں کو شکست دی ہے، وہ ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ پارلیمان کو اس معاملے پر سیر حاصل بحث کرنا ہوگی اور عوام کے منتخب نمائندوں کو ہی اس بارے میں کوئی واضح پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ تو جناب، آپ نے میری ویڈیو رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔